جو کہتا ہے اس دن ختم کر کے پھر ایمان کے کام کروں گا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو کے ہی مرتا ہے۔ دنیا میں کام ختم ہوتے ہیں، عذر ختم ہوتے ہیں، پھر وقت کا پتہ ہے کس وقت تم کو بیماری لگ جائے، موت لگ جائے، حادثہ آ جائے، گولی لگ جائے، کینسر ہو جائے، کوئی پتہ؟ آقا جی نے کہا موت کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، کہ تم کو وہاں رہنا ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، اور یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں کا نہ سوچو، وہاں کا سوچو، یہاں کا نہ سوچو۔ یہاں کوئی رہا ہے، اور جب تک رہے گا اس کو وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے جماعت میں کس مصیبت میں آ جائے، اس کے گھر والے آ جائیں۔ روز سنتے ہیں وہ لوگ مصیبت میں آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ باجز ہو جاتے ہیں، بادشاہ عاجز ہو جاتے ہیں، حاکم عاجز ہو جاتے ہیں، بیٹھے میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے۔ بڑے بڑے کافر خدا کا دعویٰ کیا عاجز ہو گئے۔ یہ عبرت نہیں ہے سارے۔ کہا الناس نیام، لوگ غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بڑی سرکار حضرت محمد، جو خدا کا ثبوت ہیں، خدا کے ہونے کا ثبوت حضرت محمد۔ ہاں کہ الناس نیام، لوگ غفلت میں ہیں، نیند میں ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مرتے ہیں پھر ان کو ہوش آتی ہے ہم کدھر چلے گئے، یہ کیا بن گیا۔ تو فرمایا میں پہلے ہی تم کو جگا رہا ہوں، سرکار کہتے ہیں ہاں اکثرو، کثرت سے یاد کرو موت کو۔ جو کثرت سے یاد کرے گا پھر زیادہ ادھر ہی کا سوچے گا، تو زیادہ ادھر کا فرمایا، ادھر کا نہیں فرمایا۔ ہاں ادھر کا جب تک رہو گے تمہاری مصیبت سے جان نہیں چھوٹے گی، ادھر کا استعفا تم کو رہنا ہی ادھر ہے۔ اگر راحت ہے تو ہمیشہ راحت ہے، مصیبت ہے تو پھر ہمیشہ مصیبت ہے۔ ادھر معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے، ادھر کا ٹھیک نہ کرے۔ ادھر نبیوں کو تکلیف، ولیوں کو تکلیف، ہر کسی کو تکلیف، لیکن بعضی کی تکلیف اس کے لیے آگے رحمت بنتی ہے، بعضی کی تکلیف یہاں بھی عذاب ادھر بھی عذاب، کہ تکلیف کے بعد بھی خدا کی طرف رخ اس نے نہیں دیا، نبی کو رخ نہیں دیا۔ تو خدا کرے آقا جی کی تربیت سے ہم لوگ چلیں۔ ہاں ان کی تربیت کامل، ان کی تربیت رحمت، ان کی ذات رحمت، ان کا وجود رحمت، ان کا تصور رحمت، ان کی محبت، خدا کی امان، خدا کا تعلق۔ ایک صحابی نے پوچھا دنیا میں سے کتنا میں یعنی کچھ اپنے مال متاع کروں، جب پوچھا کہا کثرت خبز، روٹی کا ٹکڑا مل جائے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے۔ یقیم صلبک، تمہاری ریڑھ کی ہڈی کھڑی رہے کافی ہے۔ کہ زیادہ اس میں مت پڑھو، کیا مطلب؟ زیادہ آخرت اور ایمان کے کاموں میں پڑھو تاکہ تم کو وہاں راحت نصیب ہو۔ تو موت سے کوئی بچائے، یہ پھر وہی دنیا میں لگے جس نے بچنا تو ہے نہیں ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ ہاں پھر وہی بات کہہ لو، مجھ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس سے بچ جائیں گے، گھاٹ سے بچ جائیں گے، کیپسول کھائیں گے پھر تکڑے ہو جائیں گے، کیپسول کھاؤ گے 100 لگ جائے گا پھر نہیں مرے گا، کب تک ایسے چلے گا؟ آپریشن ہو گیا کامیاب ہو گیا، اب نہیں مرے گا، پھر مرے گا، دل کے آپریشن کامیاب ہو گیا پھر مرے گا، گردے ٹھیک ہو گئے نئے لگایا کوئی پھر مرے گا، مرے گا ضرور۔ تو پھر کیا اتنا وہ بچا کر سوچنا؟ ویٹ آ رہا ہے، ایٹ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، آنے دو، آ رہا نہیں آنا، اس کے بغیر لوگ نہیں مرتے، ایٹ سے سارے مرتے ہیں۔ ان وسوسوں سے انسان پھر خلاص دنیا کی محبت، دنیا کے حالات کو زیادہ پھر سوچتا ہے کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس وقت جو مل جائے اس میں ایمان کے کام کا زیادہ سوچیں۔ بھی اس میں تھوڑا سا وقت نکل آئے تو خود دنیا کا بھی کر رہے ہوں، خدا اس کے دل پہ رحمت اتارتا، اس کو مضبوط کرتا۔ جو دنیا میں لگتے ہیں ایمان کے کمزور تھے، ہر وقت اضطراب ہوتا ان کو 24 گھنٹے، میں قسم کھا سکتا ہوں، سکون نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ خدا کی رحمت ہٹ گئی۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کا جڑ ہے دنیا کی محبت۔ اگر دنیا ہو تو آقا نے کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال اچھا صالح آدمی کے لیے جو خدا سے رابطہ رکھتا ہے، کہ اس کو مال غفلت میں نہیں ڈالتا۔ جس کا خدا سے رابطے مال اس کو مل گیا بس بدماش ہو گیا، سمجھو گنڈا ہو گیا۔ ہاں اب یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، ٹیلی فون بڑا لینا ہے، ٹیلی ویژن بڑا لینا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، ٹوپی ٹیڑھی رکھنی ہے،
سگریٹ پینی ہے، اس کا کھانا خراب ہے۔ کہا مال اچھا ہے صالح کے لیے، ہاں، کیونکہ صالح آدمی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کہا دو چیزوں میں حسد کرو، رشک کرو۔ رجل آتاہ اللہ المال، کسی آدمی نے مال عطا کیا ہے، اس کے ساتھ کیوں یہ صالح ہے، فسلط اللہ علی ہلاکتہ، خدا نے اس کو مال پہ مسلط کیا۔ مال پہ مسلط نہیں ہے، ہر وقت خدا کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ جس کو خدا عذاب دیتا ہے اس کو مال کی محبت دیتا ہے، جس کو خدا رحمت میں رکھتا ہے اس کو اپنا عشق اور نبی کا عشق دیتا ہے۔ وہ مالدار بھی ہو جائے، اس کا مال کو خدا کے قریب جتنا ہو جائے، بادشاہ بن جائے، کیونکہ اس کا مال خدا کی محبت میں خرچ ہوتا ہے نا۔ اس لیے یہ بھی کہا مال اگر اچھا ہے تو صالح آدمی کے لیے اچھا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فصلت اللہ، خدا نے اس کو مسلط کیا علی ہلاکتہ، اس مال کے ہلاک کرنے میں، کہ مال پہ مسلط ہو جاتا ہے، مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ بتاؤ، تو اللہ اگر آپ کو ہم کو مالدار بنائے تو ان آدمیوں سے کرے جن کی تعریف کی ان کے لیے مال اچھا، ہم ان لوگوں سے ہوں۔ اگر اس میں کوئی حکمت ہے، جس حال میں رکھے ہم کو راضی رکھے۔ ہاں۔ اور دوسرا کہا کہ جس کو خدا نے قرآن نصیب کیا ہے، رات دن قرآن پڑھتا ہے، ایک تو مالدار سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رشک کرو کہ تم کو بھی ایسا مال ملے تم امیر ہو جاؤ خدا کے راستے میں۔ اور دوسرا اس شخص سے رشک کرو رجل آتاہ اللہ القرآن، خدا نے قرآن نصیب کیا ہے اس کو، اور رات دن قرآن پڑھتا ہے، رات دن قرآن پڑھو۔ یہ اتنی بڑی نعمت، تو خدا آپ کا ہمارا نصیب کرے۔